السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم کلاس 12 کا سبق نمبر 11 یعنی 12ویں کلاس کا سبق نمبر 11 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مواصلات کے ذرائع. تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کمیونیکیشن جو ہے اس میں بتدریج کس طرح انسان نے ترقی کی اور آج ہم کس سٹیج پہ ہیں. تو چلے آج میں آپ کو یہ پورا پڑھ کے سناؤں گا. تو چلے ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ پورا سبق پڑھ کے سنا سکوں. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. تو عزیز طلبہ، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 12ویں کلاس کا یعنی کلاس 12 کا سبق نمبر 11 پڑھ رہے ہیں. یہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی لکھی ہوئی تحریر ہے، جس کا عنوان ہے مواصلات کے جدید ذرائع. تو بڑی دلچسپ تحریر ہے، اس سے آپ کو بہت سی معلومات ملیں گی جو آپ کے آئندہ آپ کے بہت کام آئیں گی. شروع کرتے ہیں. مواصلات شروع سے انسان کی ایک ضرورت رہی ہے. پہلے اس کام کے لیے خط دے کر قاصد بھیجے جاتے تھے، پھر گھوڑ سوار دوڑائے جانے لگے. گھڑ سواروں کے ذریعے بہت دور دور تک پیغامات بھیجے جاتے تھے. دور دراز تک پیغامات بھیجنے کے لیے 10-10 12-12 میل پر منزلیں بنی ہوتی تھیں، جہاں تازہ دم گھوڑے موجود ہوا کرتے تھے. گھڑ سوار خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو جاتے اور اسے وہاں کے گھڑ سوار کے حوالے کر کے واپس لوٹ آتے. اگلی منزل کا گھڑ سوار بھی ایسا ہی کرتا. اس طریقے سے سینکڑوں میل دوری تک خط پہنچائے جاتے. مسلمان حکمرانوں نے اپنے زمانے میں گھڑ سواری کے ذریعے مواصلات کے نظام کو بہت ترقی دی تھی. اس کے لیے ایک جداگانہ محکمہ قائم کر دیا تھا، جو دیوان البرید، برید کہتے ہیں خط کو، عربی کی زبان کے لفظ ہے برید کہتے ہیں خط کو، دیوان البرید کہلاتا تھا. بہت زمانے تک مواصلات یا پیغام رسانی کا کام کبوتروں سے بھی لیا گیا. خط اس کی گردن میں یا اس کے بازو میں باندھا جاتا اور وہ اسے منزل مقصود پر پہنچا دیتا تھا. ان کے ذریعے سینکڑوں سال تک پیغام رسانی ہوئی. انہیں پہلی بار کس نے استعمال کیا اس کا تو علم نہیں، مگر یہ بات تاریخ کی کتابوں میں بکثرت موجود ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے انہیں پورے بلاد اسلامیہ میں استعمال کیا. شام، عراق، مصر اور ایران وغیرہ میں ہندوستان کے مغل فرمان روا جہانگیر نے بھی اس کام کے لیے کبوتر پال رکھے تھے. بعد میں یورپ کے حکمرانوں نے بھی پیغام رسانی کے لیے انہیں استعمال کیا. جب سائنس کا دور شروع ہوا تو دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ مواصلات میں بھی بڑی ترقی ہوئی. گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہو گئی. اس کے بعد ڈاک بھی اس کے ذریعے بھیجی جانے لگی. انہی برسوں میں ایک ایسا آلہ ایجاد ہو گیا جس نے موٹر اور ریل کی محتاجی ختم کر دی، کیونکہ اس آلے کے ذریعے دور دور تک پیغام رسانی کی جانے لگی. وہ آلہ ٹیلی گرافی کا تھا، جسے 1838 میں فنلے مورس نے ایجاد کیا. پھر 1895 میں وائرلیس ایجاد ہو گیا، جو کسی تار کو واسطہ بنائے بغیر فضا میں پائی جانے والی ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغامات پہنچانے لگا. ان آلات کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے وقت کا عامل بھی ختم ہو گیا، کیونکہ یہ جن لہروں پر بھیجی جاتی ہیں ان کے سفر کی رفتار 1,86,000 میل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، جبکہ زمین کا قطر اس سے بہت کم، صرف چند ہزار میل ہے. وائرلیس کی ایجاد کا اصول یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہروں میں سے ایک قسم برقی مقناطیسی لہریں ہیں، جو ریڈیائی لہریں بھی کہلاتی ہیں، جبکہ بقیہ 2 لہریں روشنی اور حرارت ہیں. ان لہروں کو سمجھنے کے لیے آپ پانی کی سطح پر اٹھنے والی لہروں کو تصور میں لائیں. تالاب میں ڈھیلا پھینکتے ہی اس کے پانی میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، جس سے اس کے چاروں طرف پے در پے لہریں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ یکے بعد دیگرے تالاب کے کناروں تک کی طرف پھیلنے لگتی ہیں. فضا میں بھی پانی کی لہروں کی طرح کی ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں. خاموش فضا میں کسی بھی قسم کی آواز ان لہروں میں تالاب کے پانی کی طرح کا خلل پیدا کر دیتی ہے. اس خلل کے رونما ہوتے ہی
ریڈیائی لہریں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، خواہ وہ جگہ بہت دور ہو۔ وائرلیس جس اصول پر کام کرتا ہے، اس کے ذریعے پیغام صرف بھیجا نہیں جاتا بلکہ وصول بھی کیا جاتا ہے۔ لہذا اس کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کرنے کے لیے وائرلیس کے 2 سیٹوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں ایک سیٹ فرض کیجئے کہ کراچی میں ہے اور دوسرا حیدرآباد میں۔ دونوں سیٹوں کی بناوٹ بالکل ایک جیسی ہوگی اور دونوں ایک اصول پر کام کریں گے۔ دونوں سیٹوں میں ایک ایک مائکرو فون ہوتا ہے، وہ بجلی کے تار سے منسلک ہوتا ہے جو بیٹری سے بھی کام لیتا ہے۔ تار اپنے دوسرے سرے پر ایک ٹرانسمیٹر سے منسلک ہوتا ہے۔ ٹرانسمیٹر کے دوسرے سرے پر ایریل کا تار منسلک ہوتا ہے۔ کوئی پیغام دوسرے وائرلیس سیٹ پر بھیجنے کے لیے اپنے وائرلیس سیٹ کو منہ کے قریب لا کر پیغام کے جو الفاظ منہ سے ادا کیے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کے مائکرو فون میں داخل ہوتے ہیں۔ مائکرو فون سے وہ ارتعاش میں تبدیل ہو کے اندرونی تار کے ذریعے وائرلیس کے ٹرانسمیٹر میں پہنچتے ہیں۔ وہاں سے وہ باہر نکل کر ریڈیائی لہروں کی صورت میں ہوا میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں رکھے ہوئے اسی بناوٹ کے وائرلیس سیٹ میں جو ریسیور ہوتا ہے وہ اس آواز کو ریڈیائی لہروں کی صورت میں وصول کرتا ہے۔ وائرلیس سیٹ کے اندر جو ایمپلیفائر ہوتا ہے ان لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ پھر وہ لہریں وائرلیس سیٹ کے لاؤڈ اسپیکر میں پہنچتی ہیں جو اسے سننے کے لائق بنا دیتا ہے۔ مارکونی نے وائرلیس سیٹ بنانے میں پہلی کامیابی سن 1895 میں حاصل کی، مگر اس وقت تک اس کے ذریعے الفاظ نہیں بلکہ صرف کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آواز بھیجنے میں کامیابی حاصل کی، اور وہ بھی صرف چند گز کی دوری تک۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر میں ایریل کا تار لگایا تو آواز بہت دور تک جانے لگی۔ ایریل کی مدد سے اسی سال اس نے 150 میل تک آواز پہنچا دی۔ وائرلیس کو سب سے پہلے بحری جہازوں کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ واقعہ 1897 کا ہے۔ پھر اسے زیادہ عام استعمال کی خاطر ٹیلی گرام بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کی خاطر جگہ جگہ تار گھر قائم کیے گئے۔ پہلا تار 27 مارچ سن 1899 کو اٹلی سے فرانس بھیجا گیا۔ پھر وائرلیس سیٹ ٹیلی گرافی کے آلات کو اور ترقی دی گئی تو یورپ سے بحری اوقیانوس کے اس پار امریکہ تک تار بھیجے جانے لگے۔ اوقیانوس کے اس پار پہلا پیغام 27 نومبر سن 1901 کو بھیجا گیا۔ 3 سال بعد یعنی 1904 میں ایک انگریز سائنسدان ڈاکٹر فلیمنگ نے وائرلیس کے لیے ایک والو ایجاد کیا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ یہ وائرلیس سیٹ میں داخل ہونے والی ریڈیائی لہروں کو جو بہت خفیف ہوتی ہیں طاقتور بنا دیتا ہے، لہٰذا وہ لہریں لاؤڈ اسپیکر میں پہنچ کے پہلے کے مقابلے میں زیادہ صاف سنائی دینے لگیں۔ والو کا آگے چل کر یہ فائدہ ہوا کہ محض کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آوازوں کے علاوہ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یعنی گفتگو بھی سنائی دینے لگی۔ یہی کامیابی ریڈیو کی ایجاد کا پیش خیمہ بنی۔ جب تک صرف کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ وغیرہ کی آواز سنائی دیتی رہی، اس وقت تک وائرلیس سیٹ کو صرف بحری جہازوں کے درمیان اشاراتی پیغام رسانی کے لیے یا ٹیلی گرافی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ یہ ایجاد عام آدمی کے کام کی چیز نہ تھی، کیونکہ اس میں انگریزی حرف اے سے لے کر زیڈ تک جدا قسم کی کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ ٹک ٹک کے اشارات مقرر کرائے گئے تھے، اور بس سمندر میں خطرے میں گھرا ہوا جہاز دوسرے جہاز کو مدد کے لیے بلانے کی خاطر وائرلیس پر فرض کیجئے لفظ ہیلپ کا پیغام بھیجنا چاہتا تو وہ اس لفظ کے چاروں حروف کے لیے مخصوص کیے ہوئے جدا جدا کھٹ کھڑ 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 ٹک ٹک جیسی آوازوں کے اشارے اپنے وائرلیس سے ارسال کرتا ہے۔ وہ اشارے دوسرے جہاز کے وائرلیس پر بعین ہی وصول ہو جاتے ہیں۔ وصول کرنے والا جہاز ان اشارات سے آخذ ہونے والے حروف کو اس ترتیب سے یکجا کر کے پڑھ لیتا کہ ہیلپ مانگی گئی ہے۔ ریڈیو ایجاد تو بلا شبہ مارکونی نہیں کیا، مگر ریڈیائی لہروں کی دریافت کرنے والا کوئی اور تھا، اور اس کا نام ہرٹز تھا۔ یہ بھی بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہرٹز نے جن ریڈیائی لہروں کو دریافت کیا ان کے وجود کی پیشنگوئی ایک انگریز ماہر طبیعیات میکسویل نے محض اپنی نظریے کے زور پر کر دی تھی، اور ان فوائد کی بھی پیشنگوئی کر دی تھی جو اس کی دریافت کے بعد اس سے حاصل ہوئے۔
مختصر یہ کہ مارکونی کی ایجاد میکسویل کے نظریے اور ہرٹز کی دریافت کی مرہون منت ہے۔ ریڈیائی مواصلات کو مارکونی کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی ترقی دی۔ ان میں سے ایک ترقی تو والو کی ایجاد تھی جو ڈاکٹر فلیمنگ کے ہاتھوں ہوئی۔ پھر والو سے بھی بہتر چیز ایجاد ہوئی جو ٹرانزسٹر کہلاتی ہے۔ اسے جون 1948 میں دو امریکی سائنسدانوں بارڈین اور برٹین نے ایجاد کیا۔ یہ ہے وائرلیس اور ریڈیو کے ایجاد کی مختصر داستان۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ جدید ریڈیو کے کام کرنے کے اصول کو مختصراً سمجھ لیں تاکہ ٹیلی ویژن کی کارکردگی بھی آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ ریڈیو اسٹیشن میں پروگرام کرنے والے کی آواز سب سے پہلے مائکرو فون میں داخل ہوتی ہے جو اس کے منہ کے آگے ہی رکھا ہوتا ہے۔ مائکرو فون کے اندر ڈایافرام یعنی ایک پردہ ہوتا ہے جو کان کے پردے کی طرح حساس ہوتا ہے۔ آواز ڈایافرام سے ٹکرا کر اس میں اسی قسم کا ارتعاش پیدا کرتی ہے جیسا کہ کان کے پردے میں ہوتا ہے۔ ڈایافرام کا ارتعاش مائکرو فون سے لگے ہوئے بجلی کے تاروں میں داخل ہوتا ہے، وہاں داخل ہو کے یہ برقی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بجلی کا تار ایک ایمپلیفائر سے منسلک ہوتا ہے جو ان برقی لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ پھر وہ طاقتور برقی لہریں بجلی ہی کے تار کے ذریعے ٹرانسمیٹر میں داخل ہوتی ہیں جہاں ان کو مزید طاقتور بنایا جاتا ہے۔ ٹرانسمیٹر سے یہ برقی لہریں ریڈیائی لہریں بن کے ایریل کی تار میں پہنچائی جاتی ہیں۔ ایریل کی تار بہت اونچے اونچے کھمبوں پر تنا ہوتا ہے۔ اس تار کے ذریعے ریڈیائی لہریں فضا میں منتشر کی جاتی ہیں جہاں سے وہ چاروں جانب دنیا بھر میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ لہریں صوتی اشارے یعنی ساؤنڈ سگنلز بھی کہلاتی ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں ریڈیو ہوتے ہیں وہ ان صوتی اشاروں کو پکڑ لیتے ہیں۔ انہیں پکڑنے کے لیے ریڈیو کے اندر ریسیور ہوتا ہے۔ ریسیور صوتی اشارے ریڈیو کے والو میں داخل ہو کے آواز بن جاتے ہیں۔ یہ آواز اس وقت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ صاف سنائی دینے کے لائق نہیں ہوتی، لہذا ریڈیو کے اندر ہی ایک لاؤڈ سپیکر نصب ہوتا ہے۔ والو سے نکلنے والی آواز لاؤڈ سپیکر میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی مائکرو فون کی طرح کا ڈایافرام ہوتا ہے جس میں آواز کی لہروں سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور آواز صاف سنائی دینے لگتی ہے۔ جدید ریڈیو میں والو کی جگہ ٹرانزسٹر ہوتا ہے کیونکہ اس کی کارکردگی والو سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ ریڈیو کی ایجاد سے طرح طرح کے جو فائدے حاصل ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طیارے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ریڈیائی لہروں سے رہبری حاصل کرتے ہیں۔ طیارے کی منزل جس سمت میں ہوتی ہے اس سمت میں وہ پرواز کے دوران میں ریڈیائی لہریں پیدا کرنے لگتا ہے۔ اس سے ہوائی جہاز کی آخری منزل تک ایک ہوائی سڑک بن جاتی ہے جو اپنی منزل یعنی ایئرپورٹ تک پہنچنے میں اس کے لیے رہبر کا کام دیتی ہے۔ ہوائی اڈوں پر لگے ہوئے راڈار بھی ریڈیائی لہروں کی مدد سے آنے اور جانے والے جہازوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ مواصلات کے لیے ریڈیو سے بھی زیادہ کارآمد ایجاد ٹیلی ویژن ہے۔ اسے جان بیئرڈ نامی ایک انگریز نے ایجاد کیا۔ ٹیلی ویژن بالکل ریڈیو کے اصول پر کام کرتا ہے۔ اس میں بھی آواز کی لہریں صوتی اشاروں کی صورت میں ریڈیائی لہروں کے ذریعے فضا میں بکھیری جاتی ہیں۔ اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ آواز کے ساتھ تصویر بھی ارسال کی جاتی ہے۔ تصویریں صوتی اشاروں کی طرح اشاروں کی شکل میں تبدیل کر کے فضا میں بکھیری جاتی ہیں جو بصری اشارے یعنی ویڈیو سگنلز کہلاتی ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں ٹیلی ویژن سیٹ ہوتے ہیں وہ صوتی اشاروں کے ساتھ ساتھ بصری اشاروں کو بھی وصول کر لیتے ہیں، پھر انہیں روشنی کی لہروں میں تبدیل کرنے کے بعد تصویر کی لہروں میں تبدیل کر کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دکھا دیتے ہیں۔ اس پورے کام کے لیے ٹیلی ویژن کے علاوہ کیمرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھنے والے کے گھر میں ہوتا ہے جبکہ ٹیلی ویژن کیمرہ ٹیلی ویژن اسٹیشن میں ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کیمرے میں فلم کی ریل یا ٹیپ نہیں ہوتا کیونکہ وہ فلم بنانے یا ٹیپ کرنے کا کام نہیں کرتا بلکہ تصویروں کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے۔ برقی لہروں کو بجلی کے تاروں کے ذریعے ٹیلی ویژن اسٹیشن سے باہر پہنچا کر ایریل کے ذریعے فضا میں بصری اشاروں کی صورت میں بکھیر دیتا ہے۔ جہاں جہاں ٹیلی ویژن ہوتا ہے وہ اپنے ریسیور کے ذریعے ان بصری اشاروں کو وصول کرتا ہے، ان کو طاقتور بناتا ہے
پھر ان اشاروں کو روشنی کی لہروں میں بدل دیتا ہے۔ روشنی کی لہریں تصویروں کی شکل میں تبدیل کی جاتی ہیں۔ ادھر صوتی اشارے ٹیلی ویژن کے ریسیور میں ریڈیو کے اصول پر پہنچتے ہیں، پھر بیک وقت تصویریں اسکرین پر اور آوازیں ٹیلی ویژن کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے دکھائی اور سنائی دیتی ہیں۔ ٹیلی فون ریڈیو ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ پرانی ایجاد ہے۔ یہ بھی مواصلات کا نہایت اہم ذریعہ ہے۔ اسے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر دو باتوں میں سبقت حاصل ہے۔ اس کے ذریعے دو طرفہ پیغام رسانی ہوتی ہے اور وہ نجی ضرورتوں میں بھی کام آتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں اسے کئی طریقوں پر بہتر بنایا گیا ہے۔ پہلے یہ آپریٹر کا محتاج تھا، مگر اب اس میں ڈائل لگا کر اسے خودکار بنا دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر کے اب دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں اور دوسرے براعظموں سے بھی گفتگو کی جانے لگی ہے۔ دوسرے ملکوں اور براعظموں سے زیادہ آسانی کے ساتھ ٹیلی فونی رابطہ قائم کرنے کے لیے گزشتہ برسوں میں مائکرو ویو لنکس اور مصنوعی سیارے کام میں لائے گئے ہیں۔ ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ کارڈ لیس سیٹ کا اضافہ بھی ٹیلی فون کی سہولت میں ایک اہم اضافہ ہے۔ 1984 میں موبائل ٹیلی فون ایجاد ہو گیا، جسے کارفون بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے کار میں سفر کے دوران بھی نمبر ملا کے بات کی جا سکتی ہے۔ اسے کارڈ لیس کی ترقی یافتہ شکل کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ٹیلی فون اور وائرلیس کا امتزاج ہے۔ ٹیلی فون میں مزید تبدیلیاں لانے پر کام ہو رہا ہے۔ موجودہ کوششیں دو اصولوں پر مبنی ہیں۔ ایک یہ کہ پیغام رسانی کے لیے تانبے کی تاروں کے بجائے بصری ریشے، یعنی بصری ریشے کسے کہتے ہیں؟ بصری ریشے کہتے ہیں آپٹک فائبر کو۔ تاروں کے بجائے بصری ریشے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ پیغامات کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کے بجائے لیزر کی شعاعوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ریشہ کئی ہزار ٹیلی فون تاروں کا بدل ہوگا۔ اس وقت دو شہروں کے درمیان ایک تار پر ایک وقت میں صرف دو آدمی گفتگو کر سکتے ہیں۔ بصری ریشوں اور لیزر شعاعوں کے ذریعے ایک تار، یعنی بصری ریشے کے ذریعے، یعنی ایک بصری ریشہ کیا؟ آپٹک فائبر، یعنی شعاعوں کے ذریعے ایک تار، یعنی آپٹک فائبر پر جدا نمبروں سے ایک وقت میں کئی ہزار آدمی گفتگو کر سکیں گے۔ اس سے وقت کی بہت بچت ہوگی۔ بصری ریشہ جو 1960 کی ایجاد ہے، بال کی طرح باریک ریشہ ہے، مگر بہت مضبوط ہوتا ہے۔ کمپیوٹر جو بظاہر حساب کتاب کی مشین ہے، ایک مواصلاتی مشین بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے حساب کتاب یا کسی اور قسم کی معلومات پل بھر میں دور سے دور تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ اپنی میکانیت کے لحاظ سے یہ مشین وائرلیس آلات کی توسیع ہے، کیونکہ اس میں بھی پیغامات کو برقی لہروں کی شکل میں تبدیل کر کے بھیجا جاتا ہے۔ فرق اس بات میں ہے کہ اس کے ذریعے پیغامات آواز کی شکل میں نہیں بلکہ تحریر کی شکل میں بھیجے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر کے کام کرنے کا اصول یہ ہے کہ کمپیوٹر سے پوچھے جانے والا سوال جواب حاصل کرنے کی خاطر کمپیوٹر کے ایک حصے ان پٹ، یعنی مدخل میں ٹائپ کرنے کے طریقے پر تحریری شکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی ان پٹ میں جو چیز ڈالتے ہیں، ان پٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ سوال بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہروں کی صورت میں یہ کمپیوٹر کے پروسیسنگ یونٹ میں پہنچتا ہے۔ یہ وہاں سوراخ دار مقناطیسی فیتے کے ذریعے پہنچتا ہے۔ پروسیسنگ یونٹ میں کئی حصے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اس کی میموری ہے۔ سوال سب سے پہلے وہاں پہنچتا ہے، میموری سے پروسیسنگ یونٹ کے حسابی یونٹ میں بھیجتا ہے، وہاں اس کا جواب تیار ہوتا ہے، اور پھر وہ کمپیوٹر کے آؤٹ پٹ یعنی مخرج پر نمودار ہوتا ہے۔ آؤٹ پٹ کون سا ہے کمپیوٹر کا؟ اسکرین۔ آؤٹ پٹ سے اسے مقناطیسی فیتے یا مشین کی آؤٹ پٹ، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کمپیوٹر کے اندر ہی ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے۔ آؤٹ پٹ سے اسے مقناطیسی فیتے یا مشین کے اسکرین پر یا کاغذ کے ورق پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی فیکس، جسے مختصراً فیکس کہا جاتا ہے، مواصلات کا وہ نظام ہے جو کسی بھیجنے والے کے خط کی فوٹو کاپی تیار کر کے چند منٹوں میں پانے والے کے ہاتھ میں پہنچا دیتا ہے۔ اس مشین کو ٹیلی پرنٹر یا ٹیلی گرام پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ یہ بھیجنے والے کے خط کو اس کی اپنی تحریر میں جوں کا توں پہنچاتی ہے، جبکہ ٹیلی گرام اور ٹیلی پرنٹر بھیجنے والے کی تحریر کو اپنی ٹیلی پرنٹر مشین کے ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کر کے پہنچاتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر خط پانے والا خط بھیجنے والے کی تحریر کو پہچانتا ہے تو خط دیکھ کر وہ حتمی رائے قائم کر سکتا ہے کہ یہ خط اصلی ہے یا جعلی۔ ٹیلی فیکس کی مشین جسامت میں فوٹو کاپی کی مشین کے برابر ہوتی ہے۔
اس کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے 2 مشینیں ہونی چاہیے، ایک بھیجنے والے کے پاس اور دوسری پانے والے کے پاس۔ بھیجنے والا جس خط کو بھیجنا چاہتا ہے اسے وہ فیکس کی مشین میں داخل کر کے پانے والے کی مشین کا نمبر ملاتا ہے، پھر وہ خط آہستہ آہستہ مشین کے اندر داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے حروف پہلے روشنی کی لہروں میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر روشنی کی لہریں بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو کے فضا میں بکھر جاتی ہیں اور ریڈیائی لہروں کے ذریعے اشارات یعنی سگنلز کی شکل میں دوسری مشین تک، خواہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور رکھی ہو، پہنچ جاتی ہیں۔ خط کے حروف کو روشنی کی لہروں میں تبدیل کرنے کے لیے بھیجے جانے والی فیکس مشین کے اندر ایک فلورسنٹ بلب ہوتا ہے جس سے بہت تیز روشنی نکلتی ہے۔ یہ روشنی جب خط پر پڑتی ہے تو اس کے حروف منعکس ہو کر اس مشین کے اندر لگے ہوئے لائٹ سینسر پر پڑتے ہیں۔ لائٹ سینسر ان حروف کو بجلی برقی لہروں یعنی ریڈیائی سگنلز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اشارات وہاں سے ایمپلیفائر میں پہنچتے ہیں جو ان لہروں کو طاقتور بنا کر فضا میں بکھیر دیتا ہے۔ ادھر وصول کرنے والی فیکس مشین میں بھی ایک ایمپلیفائر اور ایک سینسر ہوتا ہے جو بجلی کے اشارات کو طاقتور بنا کے اور پھر انہیں روشنی کی لہروں میں تبدیل کر کے اسے کاغذ کے ایک سادہ ورق پر سطر بہ سطر تحریر کی صورت میں بعینہ ہی اتارتا چلا جاتا ہے۔ نقل اتارنے والا یہ کاغذ خاص قسم کا ہوتا ہے اور تھرمل پیپر کہلاتا ہے۔ فوٹو کاپی کا ورق آہستہ آہستہ مشین کے باہر آ جاتا ہے۔ مواصلات کے مذکورہ بالا جدید ذرائع کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پہلے زمانے میں بھیجنے والے کا پیغام کبھی صرف تحریر کی صورت میں یا قاصد کی زبانی پہنچا کرتا تھا، مگر جدید زمانے میں اب وہ ان دونوں طریقوں کے علاوہ خود اپنی زبان میں اور اپنی تحریر میں بھی پہنچنے لگا ہے۔ علاوہ ازیں پہلے ان کاموں میں وقت لگتا تھا مگر اب وقت بالکل نہیں لگتا۔ مستقبل قریب اس سے بھی بڑی خوشخبری کی بشارت دے رہا ہے کہ 21ویں صدی کے آتے آتے مواصلات پر پیغام بھیجنے والے کی تصویریں بھی دکھائی دینے لگیں گی۔ وہ اسی وقت کمپیوٹر میں محفوظ بھی کر لی جائیں گی اور ایک تار پر ایک وقت میں 2 کے بجائے ہزاروں آدمی پیغام رسانی کر سکیں گے۔ الحمدللہ یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے۔ عزیز طلبہ، آج آپ نے یہ سبق سن لیا اور یقیناً اس کو سن کر آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا۔ جس زمانے کا یہ مضمون ہے اس میں اس وقت میں اور اب تو بہت زیادہ فرق آ گیا ہے۔ اب تو لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہیں، جو ایک پورا کمپیوٹر ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور یوں سمجھے کہ پوری دنیا سکڑ کے ان کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ آگے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جو کمیونیکیشن یعنی آئی ٹی جو ہے، خاص طور پر یہ جو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی وغیرہ ہے، یہ جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو بڑے بڑے عجائبات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اپنے آپ کو باخبر رکھیے، کیونکہ باخبر رہنا ہی کامیابی کی نشانی ہے۔ جتنا آپ باخبر رہیں گے، نئی ایجادات کے متعلق آپ کو معلومات ہوتی رہیں گی، اتنا ہی آپ آئندہ زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق پہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک درخواست کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اس کے بیل کو آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کیجئے تاکہ آپ کو تمام اسباق کی فوری طور پہ اطلاع ہو سکے، اور نہ صرف آپ بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ یہ ویسا کوئی مطلب ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا کوئی چینل نہیں ہے، یہ تعلیم کا چینل ہے، اور تعلیم جتنا آپ شیئر کریں گے، جتنا آپ بڑھائیں گے، اتنا ہی آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کو آپ کی اپنی معلومات میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔